کی جو اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. اس لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. یا رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مکہ کی زیارت نصیب کی, مکہ کی عبادت نصیب کی, مدینہ کی زیارت نصیب کی, مدینہ کی عبادت نصیب کی. تو اس لیے بات پیسے سے نہیں, بات نصیب سے بنتی ہے. دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا, ساتھ میں وہی جائے گا جو نیک عمل کیا ہوگا یا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت دے, اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. اس ٹرین کے اوپر حج والے حاجی سفر کرتے ہیں. ان راستوں پر شارٹ کٹ حج والے حاجیوں کے لیے ایک میٹرو ٹرین بنی ہوئی ہے. یہ مینا سے عرفات آتی ہے, عرفات سے مزدلفہ آتی ہے, مزدلفہ سے مینا جاتی ہے. ان راستوں پر حج کے دنوں میں حج والے حاجیوں کے لیے میٹرو ٹرین چلتی ہے. ابھی یہاں سے ہمارا مزدلفہ کا جو حصہ ہے زیارت ہے وہ شروع ہو جائے گی. ہماری گاڑی کے بالکل سامنے دیکھو جامنی کلر کا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک بڑی راز کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ جس جگہ پر بھی عرفات میں جگہ مل گئی وہاں پر بیٹھ گئے, مزدلفہ میں بھی جس جگہ پہ جگہ مل گئی بیٹھ گئے, مینا میں بھی جس جگہ پر جگہ مل گئی بیٹھ گئے. یہ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے. اتنے حصے کے اندر مزدلفہ ہے. ابھی ہمارا مزدلفہ شروع ہو چکا ہوا ہے. رائٹ ہینڈ پہ دیکھیے جو سرخ راستہ بنا ہوا ہے, یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. یہ مینا سے عرفات جاتا ہے, عرفات سے مزدلفہ آتا ہے, مزدلفہ سے مینا جاتا ہے, مینا سے مینا عرفات مزدلفہ, جو شارٹ کٹ راستے ہیں. اس کے اوپر حج والے حاجی مینا عرفات مزدلفہ پیدل سفر کر سکتے ہیں. ان راستوں کے اوپر حج والے حاجیوں کے لیے سعودی گورنمنٹ نے ہر قسم کی سہولت کا انتظام کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ان راستوں کے اوپر ہینڈ شاور لگے ہوتے ہیں جن سے حاجیوں کے اوپر منسوئی بارش برستی ہے اور حاجیوں کو گرمی کی شدت بہت کم محسوس ہوتی ہے. کھانا پینا, میڈیسن, واش روم, ہر سہولت اس میدان کے اندر ہوتی ہے. ابھی آپ کے رائٹ میں جو دیکھ رہے ہیں خالی میدان, یہ پورا مزدلفہ کا حصہ ہے. یہ سیدھے ہاتھ پر زیارت ہے مسجد مشعر الحرام, مشعر الحرام, مسجد مشعر الحرام. اس مسجد میں حج والے حاجی 9 ذی الحج کی رات مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں. بقیہ جو مسجد پورا سال تک رہتی ہے, نہ اس کے اندر اذان ہوتی ہے نہ جماعت ہوتی ہے. یہ لیفٹ ہاتھ پر دیکھو چھوٹی چھوٹی بجری کے کینکر پڑے ہوئے ہیں, یہ ہماری گاڑی کے بالکل قریب ہے. یہ وہ کینکر ہیں, وہ بجری کا حصہ ہے جو حج والے حاجیوں نے انہوں نے اس میدان کے اندر سے اٹھانی ہوتی ہے اور مینا میں لے جا کر شیطان کو مارنی ہوتی ہے. اس میدان میں بھی اللہ نے بڑی شان رکھی ہے. ابھی دیکھیے حج پہ لاکھوں حاجی ہوتے ہیں, کوئی کلاک ٹاور خریدتا ہے, کوئی دارالتحید خریدتا ہے, 20 لاکھ 50 لاکھ لگا کر آنے والے بھی حاجی ہوتے ہیں. ہوٹل خرید سکتا ہے, گاڑی خرید سکتا ہے, خیمہ خرید سکتا ہے, مکتب خرید سکتا ہے, مینا عرفات خرید سکتا ہے. لیکن اس میدان میں اللہ نے اتنی شان اور طاقت رکھی ہے کہ حاجی چاہے بادشاہ ہے چاہے فقیر ہے وہ زمین کے اوپر قیام کرے گا. اس میں اللہ نے اتنی شان رکھی ہے کہ کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے وہ زمین کے اوپر سوئے گا, وہی اس کا قیام ہوگا. اگر اس نے اس رات اس جگہ پر قیام زمین کے اوپر نہیں کیا تو اس کا حج رکن پورا نہیں ہوگا. اللہ پاک بڑے ہی غفور و رحیم ہے. اس نے جب بندہ مرتا ہے, امیر ہے غریب ہے, ایک ہی کفن ہے. تو حج کے لیے بھی لاکھوں حاجی آتے ہیں, یہاں پر آ کر اللہ نے امیر اور غریب کو ایک ہی دیا. تو اس لیے یہ بہت اہم جگہ ہے. یہ رات لیلۃ القدر سے افضل رات ہے. یہ رات بندہ اس رات اس میدان میں اگر سو بھی جائے گا تو وہ رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی. چاہے رات کے 12 بجے پہنچو, چاہے رات کے 3 بجے پہنچو, چاہے رات کے 10 بجے پہنچو. گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے اگر 12 کی شام نہیں جائے تو پھر وہ 13 کی صبح بھی تینوں سب شیطانوں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مار کر اپنے ہوٹل پھر بعد میں جاتے ہیں. یہ میدان مینا شروع ہو گیا. یہ وہ خیمے ہیں جو مینا کا حصہ ہے. یہ وہ خیمے ہیں جن میں 8 ذی الحج, 10 ذی الحج, 11 ذی الحج, 12 ذی الحج, 13 ذی الحج حج والے حاجی بستے ہیں, آ کے حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں اور انہیں حاجی بن کر لوٹ جانا نصیب ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس سفر کا مہمان بنے. یہاں پہ دوسری زیارت ہے وادی محسر. وادی محسر یہ وہ مقام ہے, وہ جگہ ہے جس مقام پر حضرت ابراہا لشکر, ہاتھیوں والا لشکر یہاں سے جب گزرا نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا تو اس کے اوپر آسمان سے چھوٹی چھوٹی ابابیل کے ذریعے عذاب نازل ہوا تھا. یہ وہ جگہ ہے, وہ واقعہ ہے جس مقام پر ابراہا لشکر ابابیل کے ذریعے تباہ و برباد غرق ہوا تھا, ہلاک ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ جب بھی حاجی یہاں سے سفر کرے تو اسے تیزی سے سفر کرنا چاہیے اور استغفراللہ کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عذاب والی جگہ ہے۔ وہ اسی شوق سے آیا تھا، اس نے شیطانی سوچ سوچی تھی یہ محسر استغفراللہ 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 استغفراللہ۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانا، اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا، اے اللہ ہمارے لیے دنیا آخرت آسان کر دے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تمام حاجی ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھیے۔ ابھی انشاءاللہ ہماری جو زیارت ہے اس کا نام ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے لٹایا تھا، تو اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیجا تھا جو یہاں پر اس مقام پر ذبح کیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اپنے لیفٹ ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر ابھی آپ نے توجہ کی ہے تھوڑی۔ بھائی صاحب یہ لیفٹ میں پہاڑ کے شروع میں دیکھو ایک چھوٹا سا برج بنا ہوا ہے، ستون بنا ہوا ہے، جیسے گاڑی آگے چلتی جا رہی ہے ویسے سامنے دیکھو جو نظر آ رہا ہے، یہ وہ حصہ ہے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے لٹایا تھا، تو اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیجا تھا جو یہاں پر اس مقام پہ ذبح کیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے، حصہ ہے۔ دیکھو آج اس جگہ کو کتنی آسانی سے دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شادی کے کئی سال بعد بیٹا جنت سے دمبا بھیجا جو یہاں پر اس مقام پہ ذبح کیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اللہ پاک دیکھو کتنے بڑے غفور و رحیم ہیں، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں بھی ڈالا، امتحان سے بھی نکالا، صبر کا ایسا اجر عطا کیا کہ تا قیامت تک مسلمان اس جگہ پر اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو میدان مینا کے اندر آ کے یہ قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیفٹ ہاتھ پر آ رہی مسجد خیف، یہ وہ مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں کی قبریں بھی ہیں۔ یہ ہماری گاڑی کے بالکل سامنے ہے، لیفٹ ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ۔ یہ 4 مینار والی مسجد ہے، نہیں یہ بند ہے، جیسے حج کو بھی نہیں کھلتی ہے۔ یہ مسجد نیچے ہے، گاڑی اوپر۔ یہ سامنے مسجد ہے، جو مسجد حج کے دنوں میں بھی نہیں کھلتی تھی، حج والے حاجی اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حج والے حاجی صرف مسجد نمرہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد مشعر الحرام اور اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سامنے دیکھیے 3 فلور کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پاک کے اوپر چھتری بندی ہوئی ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ پہاڑ کے اوپر دیکھیے 3 فلور کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر سفید چھتری ہے، اس کے نیچے شیطان ہے، جمرات ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس سنت کو ادا کرتے مسلمان شیطان کو ٹینکیاں مارتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے یہاں سے گزرے تھے، تو شیطان نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اے ابراہیم تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، کیا آپ اسے بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر دو گے؟ اے اسماعیل تمہارا والد تجھے تیرے رب کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے یہاں پہ شیطان کو کینکریاں ماری، فرمایا تو شیطان ہے جو مجھے گمراہ کر رہا ہے، یہی میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عطا کی اور یہی سنت بنا دی گئی۔ حاجی جب تک شیطان کو کینکریاں نہیں ماریں گے اس کی یہ سنت پوری نہیں ہوگی۔ یہ حج کا مین رکن اعظم بنا دیا گیا۔ رائٹ میں دیکھیے جو پورا میدان مینا، رائٹ ہینڈ پر یہ پورا میدان مینا ہے۔ یہ وہ عظیم بستی ہے جس مقام پر اللہ پاک کی ہر وقت رحمت برستی ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ پوری دنیا کے اندر 3 ایسے بڑے میدان ہیں جن پر ایک وقت اتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ سعودی نیوز کے مطابق ابھی سال 2023 میں جو حج ہوا ہے اس میں ایک وقت تقریباً 50 لاکھ بندہ تھا۔ جو سعودی ویزا سٹیمپ حاجی تھا وہ 40